अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन पर आज आतिफ ज़ुल्फ़िकार के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। रियासत डट गई है और रंदा फिरने का फैसला नहीं हुआ बल्कि रंदा फिरना शुरू हो गया है। और सियासी गुंडागर्दी हो, बम धमाकों वाले हों या फॉरेन फंडेड सोशल मीडियाई दहशत गर्द, सबके खिलाफ कार्रवाइयाँ शुरू कर दी गई हैं। और जस्टिस अतर मिनल्ला ने ना इमरान खान के पल्ले कुछ छोड़ा है और ना ही जस्टिस बंदयाल के पल्ले कुछ छोड़ा है। ये तमाम क्या स्टोरी है, इस पर आज बात करेंगे। मगर इससे पहले कि अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जो ही हमारा कोई नया प्रोग्राम अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं नाज़रीन। आज जस्टिस अतर मिनल्ला जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उन्होंने अपना जो है वो 25 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फ़ैसला, जो तफसीली फ़ैसला वो जारी कर दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि आज खुद नोटिस समेत तीनों पटिशन्स खारिज की जाती हैं। कुछ ऐसा ही नोट देकर 3 दीगर जज साहिबान भी उन्होंने दिए थे ये नोट। और उसके बाद फिर जो है वो जस्टिस उमर अता बंदयाल ने और दीगर 2 जजेज़ ने कहा कि जी ने ये 3-2 का फ़ैसला है और हम इनको जो है वो पटिशन्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं और इलेक्शन कराने का हुक्म दे दिया। हुकूमत का ये मौक़िफ़ था कि नहीं जी, ये 3-2 का फ़ैसला नहीं है, ये बल्कि 4-3 का फ़ैसला है। और आज जस्टिस अतर मिनल्ला ने उस मौक़िफ़ की तस्दीक कर दी है। उन्होंने बहुत सारी अहम चीज़ें उसमें आज कही हैं, उनका मुख्तसर जायज़ा ले लेते हैं। उसमें उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने माजी की गलतियों से कोई सबक नहीं सीखा। ये बड़ी अहम बात जस्टिस अतर मिनल्ला ने कही। और उन्होंने कहा कि एक सियासी तनाज़े पर आज खुद नोटिस लेकर सुप्रीम कोर्ट पर उंगली उठाने की दावत दी गई। और उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के वक़ार की बहाली और अवामी एतमाद की बहाली चीफ़ जस्टिस की बुनियादी ज़िम्मेदारी है और वो ये दोनों काम नहीं करें। उन्होंने अपने चीफ़ जस्टिस को मोरद इल्ज़ाम ठहराया इसमें। और उन्होंने फिर इमरान खान के ऊपर भी पाकिस्तान की मौजूदा तमाम सारी सूरत हाल का जो है वो ज़िम्मेदार उन्होंने इमरान खान को ठहराया। और उन्होंने कहा कि सियासी बहरान अदम एतमाद में शिकस्त के बाद इमरान खान के लीडर ऑफ अपोजिशन का किरदार ना लेने से शुरू हुआ है। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि मजाज अथॉरिटी की तरफ से इलेक्शन की तारीख देना बाकी थी, जबकि 2 असम्बलियाँ जो तोड़ी गई। और लेकिन PTI वो लाहौर हाई कोर्ट चली गई। और उन्होंने कहा कि सियासतदानों की पैदा करदा दलदल से निकालने के लिए एक बार फिर अदालत को दावत दी गई। और सियासी मामलात पे सो मोटो में बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। और सियासतदान जो हैं वो मुनासिब फोरम इस्तेमाल करने के बजाय अपने मुकदमे अदालतों में लाकर हारते और जीतते हैं। और उन्होंने कहा कि आज खुद नोटिस में जो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं उनको अदालत पर एतराज़ उठाने की दावत दी गई और ऐसे तनाज़ात में लाने से अदालत जो है वो हार जाती है। और उन्होंने कहा कि सियासतदानों को अपने मामलात में मुतलका फोरम में ख़ुद हल करने चाहिए। और उन्होंने कहा कि अगर फुल कोर्ट तश्कील दे दिया जाता तो इस सूरत हाल से बचा जा सकता था। और उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने 23 फरवरी के नोट में जो है फुल कोर्ट बनाने की तजवीज़ दी। 1 साल सब कबल सुप्रीम कोर्ट का इमरान खान के ख़िलाफ़ तरीक़े अदम एतमाद पर आज खुद नोटिस लेना भी गलत था। और उन्होंने कहा कि तशवीशनाक अमल बात यह है कि सियासी क़यादत का जो तर्ज अमल है उससे मुल्क को एक अदम इस्तेकाम और सियासी बहरान में धकेल दिया गया है। और कुछ दीगर चीज़ें भी उन्होंने कही, लेकिन जो उन्होंने कहा कि जो कौमी असम्बली में से PTI ने इस्तीफ़ा दिया उसका भी उन्होंने जिक्र किया। उनका PTI ने सियासी हिकमत अमली के तहत इस्तीफ़े दिए और पहले अदालतों से रजू किया कि जी हमारे इस्तीफ़े मंजूर नहीं किए जा रहे। और उसके बाद जब मंजूर हो गए तो फिर वो फिर अदालतों में चले गए, जी हमारे इस्तीफ़े क्यों मंजूर कर लिए गए हैं। और फिर उन्होंने ये भी उसमें लिखा कि सियासी हिकमत अमली के तहत सूबाई असम्बलियों की तहलील पर सवालात उठते हैं और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक जैसा हलफ उठा रखा है। आइन के आर्टिकल 184(3) में अपील का हक नहीं होता, इसलिए मुनासिब होता है कि हाई कोर्ट इस मामले को सुने। और उन्होंने कहा कि अदालत का तलवार और पैसे पर कोई कंट्रोल नहीं होता। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये भी आपको आगे चल के बताते हैं उन्होंने ये क्या बात की है। और फिर उन्होंने कहा कि जजेस अपने फ़ैसलों में गैर जानिबदार और शफाफियत से इज़्ज़त कमाते हैं और किसी सियासी फ़रीक़ को अदालती अमल की गैर जानिबदारी और शफाफियत पर शक नहीं होना चाहिए। इंतखाबात आज खुद नोटिस केस 4-3 से मुस्तरद किया गया। उन्होंने ये भी इंकशाफ किया कि उन्होंने कोई समात से माज़रत नहीं की। और उन्होंने फिर ये भी बताया कि जजेस के टी रूम में चीफ़ जस्टिस ने उनको कहा था कि आप बेंच का हिस्सा होंगे, लेकिन बाद में उनको बेंच में नहीं बिठाया गया। जबकि ये जो है वो कानून ये कहता है कि जब चीफ़ जस्टिस एक दफ़ा बेंच बना देते हैं तो सिवाय उन जजेस की जो आज खुद अलग हो जाए समाज से, उनके अलावा चीफ़ जस्टिस साहब किसी को निकाल नहीं सकते। तो इन्होंने ये वाज़े किया है कि इनको निकाला गया। एक और यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जब जस्टिस अतर मिनल्ला ने जब आखिरी दफ़ा वो समात के अंदर इनको बिठाया गया था, उसमें इन्होंने इस चीज़ पे एतराज़ उठाया था कि जी इस चीज़ पे भी बात की जाए कि ये असम्बलियाँ तोड़ी क्यों गई हैं, इसकी वजूहत का भी तयन होना चाहिए। जिस पर जस्टिस बंदयाल जो थे चीफ जस्टिस, उन्होंने कहा था हाँ इस पर भी हम बात सुनेंगे।
لیکن پھر ہم نے آپ نے سب نے دیکھا کہ جسٹس بندیال نے اس طرف کیس کو آنے ہی نہیں دیا اور نہ ہی اس معاملے پر کسی کو بات سنی. انہوں نے تو خیر کسی بھی سیاسی پارٹی کی بات کوئی نہیں سنی, صرف ایک سیاسی پارٹی تحریک انصاف کو 3 دن سن کے جو ہے وہ انہوں نے اپنا یک طرفہ فیصلہ دے دیا. لیکن اس کے باوجود قانونی اور آئینی پوزیشن حکومت کے مطابق یا وزیر قانون کے مطابق وہ یہی ہے کہ 4-3 سے پٹیشن مسترد ہو گئی ہیں. اب انہوں نے 4-3 سے مسترد شدہ پٹیشن کے مطابق اگر دیکھا جائے تو پھر انہوں نے جو احکامات جاری کیے ہیں الیکشن کے حوالے سے وہ بھی غلط ہے. لیکن ہم آپ کو بار بار یہ کہتے ہیں کہ الیکشن کوئی نہیں ہونے, اس کی بہت ساری وجوہات ہیں اور وہ وجوہات کیسے ہیں وہ آگے چل کے بات کریں گے. پھر آج قومی سلامتی کمیٹی کا ایک اجلاس تھا. اس اجلاس میں جو ہیں جی وہ 2-3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوئی ہیں. کچھ تو سامنے اعلامیوں میں تھی اور کچھ نہیں ہے, وہ دونوں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں. اور انہوں نے یہ قومی سلامتی کمیٹی نے یہ اجلاس کا جو اعلامیہ اس کے مطابق یہ 41واں اجلاس تھا, اس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ دہشت گردی کے واقعات کی مذمت کی گئی اور فیصلہ کیا گیا کہ پوری قوم سے پوری قوت سے نمٹا جائے گا دہشت گردی کے ساتھ. اور انہوں نے کہا کہ بڑھتی ہوئی نفرت انگیزی معاشرے میں تقسیم درپردہ اہداف کی آڑ میں جو ریاستی اداروں اور ان کی قیادت کے خلاف بیرونی سپانسرڈ زہریلا پروپیگنڈا جو سوشل میڈیا پر پھیلایا جا رہا ہے اس کی مذمت کی اور کہا کہ اس سے قومی سلامتی متاثر ہوتی ہے. اور پھر ایک نیا آپریشن دہشت گردی کے حوالے سے شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا. اور یہ جو فیصلہ کیا گیا اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ مسلح افواج الیکشن کے لیے دستیاب نہیں ہیں. اور یہ آپریشن میں آپ کو کچھ آف دی ریکارڈ چیزیں جو قومی اسمبلی کے اجلاس میں تھیں وہ جو اعلامیہ میں نہیں ہیں وہ کچھ اس حوالے سے آپ کے ساتھ شیئر کر دوں کہ وہ جو دہشت گرد جن کو عمران خان صاحب نے اپنے دور حکومت میں مافیاں دلوا کر لا کر کے پاکستان میں بسایا تھا اور پھر وہی دہشت گرد جو ہیں وہ بعد میں زمان پارک میں مبینہ طور پہ پائے گئے اور عمران خان صاحب کے ساتھ مل کے انہوں نے ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھائے, ان تمام کے خلاف ایک بڑا آپریشن شروع ہو چکا ہے. یعنی کہ شروع کرنے کا فیصلہ نہیں کیا گیا, شروع ہو چکا ہے. اچھا, اب یہ جو قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہو رہا تھا, یہ اجلاس تو ہو رہا تھا لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میں آپ کے ساتھ ابھی آپ کو بتاؤں گا کنیکٹ کر کے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ کیسے کنیکٹ ہیں. ایک تو یہ اجلاس ہوتا ہے, اس کے ساتھ ہی جسٹس اطہر من اللہ کا فیصلہ آ گیا تو پھر اس کا بھی کچھ مطلب ہوتا ہے. پھر کل رات کو علی امین گنڈاپور کو گرفتار کیا گیا جو عمران خان صاحب کے مطلب سب سے بڑے مبینہ طور پہ گنڈے ہیں, مسلح اور بدماشی اور یہ الگ بات ہے کہ شاید کی بوتل نکل جائے تو سپاہی کو دیکھ کے بھاگ اٹھتے ہیں, لیکن حکومت کے سر پہ بدماشی یہ کرتے رہے. اور ان کو گرفتار بھی کہاں سے کیا گیا, ان کو ڈیرہ اسماعیل خان سے گرفتار کیا گیا. اس کا بھی ایک مطلب ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر یہ کہنا کہ جی وہ میں اپنے علاقے میں بڑا تگڑا ہوں, مجھے ادھر کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا, تو انہوں نے آپ کو یہاں پنڈی, اسلام آباد, لاہور, کراچی سے گرفتار کرنے کے بعد وہاں سے گرفتار کیا جو آپ کا اپنا علاقہ ہے جہاں سے آپ کی جو دعویٰ ہے کہ جی آپ کی بدماشی سب سے زیادہ ہے. تو وہ ایک میسیج کنوے کرنا ہوتا ہے, یہ میسیج بھی آ گیا. جسٹس اطہر من اللہ کا جو عدالتی فیصلہ تھا وہ بھی آ گیا. اور پھر ایک مجسٹریٹ کی مدعیت میں عمران خان کے خلاف ریاستی اداروں اور سرکاری اعلیٰ جو فوجی افسران ہیں ان کی قیادت کے خلاف نفرت پھیلانے کا مقدمہ بھی درج کیا گیا ہے. مقدمے کا اندراج کو بڑی بات نہیں ہے. اس کا بھی ایک مطلب ہے کہ اس میں جو مدعی ہے وہ کوئی پرائیویٹ آدمی نہیں ہے, اس میں مدعی حکومت نہیں ہے, اس میں مدعی ہیں مجسٹریٹ ہیں اسلام آباد کے. ایک مجسٹریٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ ریاست کی مدعیت میں مقدمہ درج کیا گیا ہے. ان جو عمران خان صاحب نے اپنی مختلف تقریروں میں جو جنرل فیصل اور بریگیڈیئر فہیم اور دیگر لوگوں کے جو نام لیے تھے وہ تمام اس میں لکھے گئے ہیں. اور ان کا کہ جی ان سب لوگوں کے خلاف عمران خان صاحب نے جو ہے وہ نفرت پھیلائی ہے اور ان پر لوگوں کو اکسایا ہے ان کے خلاف. تو یہ ایک مقدمہ ہے, اس کا بھی ایک مطلب ہے. اور پھر یہ جب ساری چیزیں ہو رہی ہیں اور پھر اس کے ساتھ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بھی ہو رہا, تو پھر آگے سے آپ مطلب سمجھ جائیں کہ جناب رندہ پھرنا اب شروع ہو گیا, کام اس کے اوپر شروع ہو گیا ہے, اب کسی نے نہیں بچنا. اور پھر جب یہ سارا کچھ ہو رہا تھا تو پھر اس کے ساتھ ہی 2 عدد ریفرنس بھی فائل ہو گئی چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے خلاف. ایک تو راجہ سبتین خان ہے ولد راجہ محفوظ خان سکنہ بارہ کو اسلام آباد ان کی طرف سے آیا, اور پھر ایک اور ریفرنس بھی ہمیں اطلاع ملی ہے کہ وہ بھی جو ہے وہ دائر کر لیا گیا ہے. تو اب آپ ان چیزوں کو کنیکٹ کیجئے کہ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس آ گیا, اس کا اعلامیہ آ گیا, اس کے ساتھ ہی پھر جو ہے وہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے خلاف 2 ریفرنس آ گئے, جسٹس اطہر من اللہ کا فیصلہ آ گیا, مجسٹریٹ کی مدعیت میں عمران کے خلاف مقدمہ آ گیا. اس سارے ٹائم پیریڈ کو دیکھیں, یہ 24 گھنٹے کے اندر کے سارے واقعات ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ریاست نے رندہ پھیرنے کا فیصلہ نہیں کیا بلکہ ریاست نے رندہ پھیرنا شروع کر دیا ہے. اور اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے جو بہت بار ہم نے بھی اس چیز کی طرف اشارہ کیا اور بھی ہمارے کچھ دوست یقیناً کرتے ہوں گے, اور ہم اپنے پچھلے پروگرامز میں آپ کو بتاتے رہے کہ یہ ساری جو پاکستان کے خلاف غیر ملکی سازشیں ہو رہی ہیں اس کی بھی نشاندہی کی ہے قومی سلامتی کمیٹی نے اپنے اجلاس میں, جو انہوں نے کہا کہ بیرونی سپانسرڈ زہریلا پروپیگنڈا
اور ایک الزام عمران خان صاحب کے اوپر ان کے مخالفین لگاتے ہیں کہ ان کو ایک مخصوص لابی بین الاقوامی سطح پر مطلب بے بہا پیسہ دے رہی ہے، اس لیے کہ پاکستان کے معاملات کو ڈسٹیبل کیا جا سکے، پاکستان کے ادارے ڈسٹیبل ہوں گے تو پاکستان ڈسٹیبل ہوگا، اور پاکستان ڈسٹیبل ہوگا تو پھر دشمنوں کے مقاصد پورے ہوں گے۔ تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ بڑے کھلے عام ان چیزوں کو آگے بڑھاتے، پھر جسٹس بندیال ایکسپوز ہو کے رہ گئے، اور پھر اس کے ساتھ ہی نواز شریف صاحب اور مریم صاحبہ کی طرف سے جو ہے وہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ جناب یہ جو باقی 2 ججز ہیں ان کے خلاف بھی جوڈیشل ریفرنس لائے جائیں، اور چیف جسٹس کے خلاف حکومت بھی جوڈیشل ریفرنس لے کر آئے۔ تو پھر یہ جناب معاملات اب آپ دیکھ لیجئے یہ تمام چیزیں آپس میں کیسے کنیکٹ ہوتی ہیں اور کیسے اب یہ معاملہ شروع ہو گیا۔ وہی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جن کو چیف جسٹس بننے سے روکنے کے لیے کون کون سے پاپڑ نہیں بیلے گئے، ان کے پورے خاندان تک کے خلاف انکوائریاں FBI سے لے کر اور سپریم کورٹ تک کون کون سے ٹرائل ان کا نہیں کیا گیا، میڈیا ٹرائل تک۔ اور حالت یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ پھر آخری فیصلہ تو رب کا ہی ہوتا ہے نا۔ سچویشن یہ ہے کہ یہ تمام لوگ جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے ڈرے ہوئے تھے کہ یہ چیف جسٹس بن جائے گا تو چونکہ یہ میرٹ پہ چلنے والا آدمی ہے تو بڑا مسئلہ بن جائے گا، اس کو روکو، اور نتیجہ یہ نکلا کہ اس کو روکتے روکتے اب شاید قبل از وقت جسٹس قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس بن جائیں، کیونکہ اب آپشن جو ہیں وہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے پاس یہ ہیں کہ وہ ریزائن کر جائیں، تو اس میں ان کو یہ فائدہ ہوگا کہ ان کا جو ہے وہ پینشن وینشن بچ جائے گی اور جو دیگر مراحت ہیں وہ حاصل کر لیں گے۔ لیکن اگر وہ جوڈیشل کمیشن کے ریفرنس کی سماعت کے بعد اپنے عہدے سے فارغ ہوتے ہیں تو پھر وہ تمام پینشن وغیرہ اور تمام مراحت سے بھی محروم ہو جائیں گے۔ اب یہ فیصلہ ان کے ہاتھ میں رہے عمران خان صاحب، تو عمران خان صاحب کے ہاتھ میں اب کچھ بھی نہیں رہا، نہ عوامی طاقت ان کے ہاتھ میں رہی، اور زبان پار کے بار وہ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے کھجوریں کھاتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو قومی سلامتی کمیٹی کا ایک اور ایکسکلوزیو خبر بھی دیتے ہیں، اور وہ خبر یہ ہے کہ قومی سلامتی کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو الیکشن کے اخراجات ہیں ان کی منظوری پارلیمنٹ دے گی۔ اب اگر حکومت جاتی ہے کہ جی ہم نے الیکشن کرانا ہے تو ہمیں اخراجات کی منظوری دی جائے، اور پارلیمنٹ اگر اس کو مسترد کر دیتی ہے تو پھر الیکشن نہیں ہو سکتے۔ الیکشن بھی کھو کھاتے چلے گئے۔ تو اب بہرحال جی اب رندہ پھرنا شروع ہو گیا ہے۔ اب جو معافی تلافی کا وقت تھا وہ گزر گیا۔ PTI اب کوششیں کر رہی ہے، ان کو بات سمجھ آ گئی، عمران خان صاحب کو بھی، سارے لوگوں کو، کیا معاملات ان کے ہاتھ سے نکل گئے ہیں۔ جو انہوں نے زور لگانا تھا لگا لیے، استعفے دے دیے، اسمبلیاں توڑ دیے، عدالتوں سے فیصلے کرا لیے، وہ مطلب وہ کہہ سکتے مبینہ طور پہ جوائی کورٹ سے لے کر رام خیال بھائی تک جو کچھ میکسیمم وہ کروا سکتے تھے انہوں نے کروا دیا ہے، لیکن نتیجہ وہ اپنی مرضی کا حاصل نہیں کر سکے، الٹا معاملات اب ان کے خلاف چلنا شروع ہو گیا۔ اب یہ ریاست کا رندہ چلنا شروع ہو گیا ہے۔ اب جو ہے وہ کسی نے نہیں بچنا، اور جس نے کیا ہے وہ اب لگتا ہے کہ سب کو بھگتنا پڑے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔